میجرمنٹ کے ساتھ اس کے جسٹیشنل ایج دیا ہوا ہے. یہ 6 ویکس 6 ڈیز، 5 ویکس 2 ڈیز، 6 ویکس 2 ڈیز. یہ ایوریج اس کی تقریباً 6 ویکس کے قریب بنتی ہے. اس میں آپ کو جسٹیشنل سیک کے اندر یوک سیک بھی نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ ایمبریو بھی نظر آ رہی ہے. Sometimes we can use linear probe to see more beautiful demonstration of the embryo and the gestational sac. Gestational sac میں decidual reaction bright echogenic ہوتا ہے اور double sac sign ہوتا ہے. This is an intrauterine gestational sac and embryo. Anterior wall میں you can see a large fibroid. اب یہ فائبرائڈ جو ہے وہ اس پریگنینسی کو کوئی خاص فرق نہیں ڈال رہا اور پروبیبلی آگے چل کے شاید ڈیلیوری پہ بھی یہ اوپر رہ جائے اور یہ لوور سیگمنٹ ڈفرینشیٹ ہو کے شاید ڈیلیوری میں بھی ہنڈرنس نہ ڈالے. ادر فائبرائڈز ان دا پیشنٹ، تو پریگنینسی کے ساتھ فائبرائڈز کو بھی رپورٹ کرنا ہوتا ہے. کوئی ایڈنیکسل ماسز، اوویرین میسز، وہ بھی بتانے ہوتے ہیں. In this case, it was miscarriage, and after miscarriage there are retained vascularized products of conception. Retained products اگر ہوں تو what is the treatment؟ کیا کرنا چاہیے؟ ڈی این سی کرنی چاہیے. اور کوئی ڈی این سی کی فیور میں کتنے لوگ ہیں بتائیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیک ہوم پوائنٹ ہے کہ 90% آف دا واسکولرائزڈ آر پی او سیز سیٹل آن دیئر اون. آپ کو انٹروینشن کی کوئی ضرورت نہیں، صرف 10% کیسز میں انٹروینشن کی ضرورت پڑتی ہے اور اس موقع پہ انٹروینشن ذرا خطرناک بھی ہو سکتی ہے کہ پھر اے وی ایم بن جاتا ہے. ارلی پریگنینسی لاس از اے پریفرڈ ٹرم انسٹیڈ آف ایبارشن. ایبارشن کے ساتھ کچھ ایک سٹگما ہے جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں اور اس کو کوئی بےعزتی سمجھتے ہیں، اور مس کیریج کی ٹرم از آلسو بیٹر. ایبارشن آج کل زیادہ تر ریزروڈ ہے کہ جو کیسز انڈیوسڈ ہوتے ہیں ان کو ایبارشن کہہ دیتے ہیں اور باقیوں کو مس کیریج کہہ دیتے ہیں. ایبارشن جس طرح بھی اسی کو اسپونٹینیس ایبارشن بھی کہا جا سکتا ہے. تو نامنکلیچر کے لیے یہ سورسز ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور لوکل کسٹم کے مطابق اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو تقریباً 5 ویکس کے قریب انٹرایوٹرائن پریگنینسی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور 13 ویکس 6 ڈیز پر یہ فرسٹ ٹرائیمسٹر ختم ہو جاتا ہے. تو 5 ویکس پہ جسٹیشنل سیک اور ڈبل ڈیسیڈول سیک سائن از اے شور سائن دیٹ اٹ از این انٹرایوٹرائن جسٹیشنل سیک. اور 5.5 to 6 ویکس یوک سیک اور ایمبریو بھی نظر آ جاتی ہے ٹی وی ایس پہ. 6 to 7 ویکس پہ کارڈیک ایکٹیویٹی اور کراؤن رمپ لینتھ میجریبل ہو جاتا ہے. 11 to 13 ویکس 6 ڈیز پہ ڈیٹیلڈ ویو بھی کیا جا سکتا ہے. جسٹیشنل سیک ایکسینٹرک فنڈل، اس میں اوائڈ کرنا ہے آپ نے سوڈو جسٹیشنل سیک جو ہے کہ وچ از جسٹ اے فری فلوئڈ ان دا یوٹرائن کیویٹی، اس کو جسٹیشنل سیک نہیں سمجھنا. اور یوزلی دا شیپ از راؤنڈیڈ ٹو اوول اور ایکوجینک ڈیسیڈول ریئیکشن ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوریانک ولائی ہوتے ہیں جو کہ بالکل ویری ٹائنی سسٹس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور ایچ وال ریفلیکٹس دا الٹرا ساؤنڈ ویوز سو اٹ بیکمز اے ویری برائٹ تھنگ. تو اتنا برائٹ اور چیزیں نہیں ہوتی. مین سیک ڈائمیٹر ٹیکنیک ہم نے دیکھ لی ہے اور انر ٹو انر میجر کرنا ہے. سو ویری ارلی جسٹیشنل سیک ان سائڈ دا ڈیسیڈوا، یہ بھی ارلی جسٹیشنل سیک ہے اور اس کا یہ برائٹ رنگ ہے اور ایک یہ آؤٹر رنگ اس طرح سے. تو دس از دا ڈبل ڈیسیڈول سیک سائن. ذرا اور آگے چلیں تو پھر یہ آپ کو جسٹیشنل سیک اور ساتھ ایمبریو اور یوک سیک اور جسٹیشنل سیک نظر آ رہا ہے. ایمبریو سے پہلے یوک سیک اپیئر ہوتا ہے. دس پیشنٹ her cycle was overdue, pregnancy test was positive and there was a past history of ectopic pregnancy. تو intrauterine gestational sac نظر آ گئی تو یہ it was good.
دس از اے 3D آف این ارلی پریگنینسی، جس میں آپ یہ ڈبل بلیب سائن آپ کو نظر آ رہا ہے، جس میں ایک یہ والا جو ہے یہ یوکس ہے کہ یہ ایمنیان ہے، یہ دونوں مل کے ڈبل بلیب سائن، تو اس کے ساتھ ہی ایمبریو بھی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ اس ایریا میں ڈیولپ ہوئی ہے۔ یوک سیک 2 to 6 ملی میٹر تک ہونا چاہیے، ایکوجینک رم ہے، اور ایب نارمل جو ہے وہ مور دین 7 ہوگا، یا ارریگولر ہوگا، یا کیلسیفائڈ، یا کولیپسڈ۔ اٹ اپیئرز بیفور دا ایمبریو۔ کارڈک ایکٹیویٹی جب CRL 2 to 4 ملی میٹر ہو تو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے سینی لوپ یا ایم موڈ از پریفریبل اوور دا ڈاپلر۔ اور کارڈک ایکٹیویٹی پریزنٹ یا ایبسنٹ آپ بتا دیں، اگر ہارٹ ریٹ ٹھیک نظر آ رہا ہے اور بریڈی کارڈیا اگر ہو تو پھر دیٹس اے سیریس تھنگ۔ کراؤن رمپ لینتھ اس طرح میجر کرتے ہیں، اور یہ یو کین سی دیٹ اٹس این لائف پریگنینسی آف 11 weeks 2 days۔ اور سینی لوپ پہ ہارٹ ریٹ میجر ایسے کرتے ہیں، کیونکہ ڈاپلر کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو تھرمل پاور ہوتی ہے اور دوسرا اس کے وائبریشن ہوتی ہے۔ یہ دونوں بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ فیٹس کے لیے، ایمبریو کے لیے اتنی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے جو سونالوجسٹ ہیں وہ سارے اس کو یوز کر رہے ہیں، ڈاپلر کو بھی اس میں۔ CRL از دا ڈیٹنگ اسٹینڈرڈ، تو یہ پریکٹیکلی آگے پکچر میں آ رہا ہے، کراؤن سے لے کے رمپ تک کرنا ہے، اور اس میں آپ نے CRL میں یوک سیک، لمبز اور کارڈ کو انکلوڈ نہیں کرنا، اور اس کی ایکوریسی اتنی زیادہ ہے کہ ایٹ ٹرم جو ہے آپ فرسٹ سیمیسٹر میں CRL سے جو EDD نکالتے ہیں وہ ایٹ ٹرم جو ہے 40 weeks، اس میں جو فرق پڑ سکتا ہے وہ ±3 to 5 days ہے صرف، جبکہ آپ لیٹر پریگنینسی میں جو EDD نکالتے ہیں اس میں ذرا لمبا فرق ہوتا ہے۔ This is how just crown rump length is measured from top of the head to the buttock area. Here is the genital tubercle. Chorionicity in twins. تو لیمڈا سائن اور T سائن کو دیکھنا ہوتا ہے ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ اٹ۔ یہ ایک پلیسنٹا ہے، بلکہ 2 پلیسنٹا ہیں، یہاں پہ ایک اور دوسری یہ، دونوں پلیسنٹا جہاں پہ جوائن کرتی ہیں تو وہاں پہ تھکر پلیسنٹل ٹیشو آگے آتا ہے، اور ایک سائڈ کی ایمنیان اور دوسری سائڈ کی ایمنیان، اور ایک سائڈ کی پلیسنٹا اور دوسری سائڈ کی پلیسنٹا، تو اٹس کوائٹ اے تھک اینڈ برائٹ اپیرنس ایز اگینسٹ دی T سائن آف اے مونوکوریانک ڈائی ایمنیاٹک۔ تو ان کی امپلیکیشنز ہیں اور ان کی آؤٹ کم میں فرق ہے، دس از ٹو بی پریفرڈ، اور یہ جو ہے اس میں کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ اسی کی فردر ڈیٹیلز ہیں، T سائن اور لیمڈا سائن، یہاں پہ دوبارہ وہی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، ایک سائڈ کا لیمڈا سائن اور دوسری سائڈ کا لیمڈا سائن، تو اس کو ٹوین پیک بھی کہتے ہیں، twin peak sign and lambda sign of a dichorionic diamniotic. One placenta is anterior and other is posterior. اور لیٹر پارٹ آف دا فرسٹ ٹرائمیسٹر 13 weeks 6 days پریگنینسی میں آپ BPD اور HC اور ایبڈومینل سرکمفرنس اور فیمر لینتھ سب کچھ میجر کر سکتے ہیں، اور CRL بھی، اور ہیڈ، برین، فیس، اسپائن، تھوریکس، ہارٹ، اور کچھ اناملیز بھی پکڑی جا سکتی ہیں، اور ایبڈومن میں آپ سٹمک، کارڈ کی انسرشن، کڈنیز اینڈ بلیڈر کین بی سین، اور لمبز، پلیسنٹا، placental site and cord vessels can be seen. یہ CRL میجر کیا جا رہا ہے. This is umbilical cord showing blood flow. اور برین فیٹل ہیڈ کے اندر کوراइड plexuses، یہ بٹرفلائی کی طرح یہ ایک پرومیننٹ اسٹرکچر ہے جو کہ ارلی پریگنینسی میں آپ کو نظر آتا ہے. یہ نارمل ہے. سیریبیلم نظر آ سکتا ہے، تھیلم آئی نظر آتے ہیں، فورتھ وینٹریکل نظر آتا ہے.
اور زیادہ ڈیٹیل میں آپ دیکھیں تو 2 سیریبیلر ہیمیسفیئرس اور پھر 4th وینٹریکل اور یہ ایکویڈکٹ آف سلویس اور سسٹرنا میگنا بھی نظر آ رہا ہے. اور فیشیل پروفائل میں نیزل بون کی پریزنس اور ایبسنس کو آپ نے بتانا ہے اور نیوکل ٹرانسلوسنسی کو بتانا ہے. یہ اگر نیزل بون نہ نظر آ رہی ہو تو پھر ٹرائیسومی 21 اور نیوکل ٹرانسلوسنسی اگر زیادہ ہو تو پھر ٹرائیسومی 21 ڈاؤن سنڈروم کے چانسز زیادہ ہوں گے. اور اس کے علاوہ فیشیل بونز، آربٹس، لینزز یہ بھی دیکھی جا